والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم خوگر محسوس ہے ساحل کے خریدار، ایک بحر پورا شوب و پر اسرار ہے رومی، تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی۔ اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام، کہتے ہیں چراغ رہے احرار ہے رومی۔ آج کا یہ بہت ہی منفرد پروگرام، جس میں ہمارے انتہائی معزز مہمانان گرامی جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں تو ایز اے میزبان ہوں گجرات سے، حضرت علامہ نور الزمان نوری صاحب آپ کی تشریف آوری پر، پروفیسر محمد ارشد صاحب مدظ العالی آپ کی تشریف آوری پر، باقی مہمانان گرامی، اور بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں سہارنگیر والوں کو کہ اس طرح کے پروگرام تو اب ہونا ختم ہی ہو گئے، اور اس طرح کی نشستیں وہ مفقود ہو گئی ہیں۔ ہم زیادہ تر نعروں سے گونجتی ہوئی جو نشستیں ہیں ان کے عادی ہو گئے ہیں، جذباتی گفتگو کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن وہ علمی بحث، علمی گفتگو جس میں ذہن کے دریچے کھلیں، قلب کے دریچے کھلیں، اس طرح کی محفلیں وہ مفقود ہو گئی ہیں۔ انتہائی مبارکباد میں پیش کرتا ہوں سہارنگیر کے اہل ذوق کو، جنہوں نے اس طرح کی ایک محفل کا انعقاد کیا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات پر گفتگو ہم جیسے کیا کریں؟ جب اقبال بھی کہتے ہیں کہ میں تو ان کا مرید ہوں، جب اقبال جیسا عظیم فلسفی جس کے فلسفے نے پاکستان کو تشکیل دے دیا، وہ کہے کہ میں تو مرید اقبال ہوں، تو ہم اس پر میں مرید رومی ہوں، مولانا روم ہوں، تو اس پر ہم کیا گفتگو کریں؟ کہتے ہیں کہ پیر رومی خاک را اکسیر کرد، پیر رومی خاک را اکسیر کرد، اور از غبارم جلوہ و تعبیر کرد۔ تو اقبال جو ہے از غبارم جلوہ تعبیر کرد، تو کہتے ہیں میری تو خاک کو مولانا روم نے اکسیر کر دیا ہے۔ میں تھوڑی سی گفتگو اس موضوع پر کروں گا کہ حضرت مولانا روم آپ صاحب اسرار ہیں، صاحب اسرار ہیں، اور یہ تو اقبال بھی کہتے ہیں، اور آپ نے وہ چیزیں جو ابھی کہیں مستقبل میں تلاش کی جانی تھیں، جن کو کبھی سائنس نے دریافت کرنا تھا، آپ کا عشق اس کو پہلے سے تلاش کر چکا تھا، اور آپ نے اس چیز کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ انسان اس کائنات میں رہتا ہے اور کائنات کا مرکز انسان ہے، تو یہ ایک تو ہے کہ وہ جسمانی اور سائنسی طور پر ظاہری علم سے اس کائنات کو تسخیر کرے، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت بھی رکھی ہے، اگر وہ اسے بیدار کر لے تو ہر دور کا ہر انسان ساری کائنات پر حاوی ہو سکتا ہے۔ اور اقبال نے اسی کی تشریح کی تھی کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں، کہ یہ مولانا روم کا ہی تصور تھا، جس کی تعبیر، جس کی تفسیر علامہ اقبال نے کی، کہا کہ عشق کی ایک جست تھی، یہ زمین و آسمان کو میں نے بڑا سمجھا ہوا تھا کہ یہ بڑے کھلے ہیں، بڑے وسیع ہیں، بڑے دور دراز یہ فاصلے ہیں۔ میں نے جب عشق کی پرواز کی تو
تو ایک ہی جست لگائی تھی، ایک چھلانگ لگائی تھی کہ میں زمین و آسمان سے پار گزر گیا، قافلہ تھک کر فضا کے پیچ و خم میں رہ گیا، مہر و ماہ و مشتری کو ہم انا سمجھا تھا میں، کہا یہ سورج چاند ستارے مجھ سے بہت پیچھے رہ گئے تھے، میں نے ان کو سمجھا تھا شاید میرے قافلے میں ساتھ چلیں گے، لیکن یہ بہت پیچھے رہ گئے اور عشق والا بہت آگے گزر گیا۔ تو یہ جو فلسفہ ہے یہ حقیقت ہے، کائنات سر بسر رازوں سے بری ہوئی ہے، اور ان رازوں کو ابھی انسان تلاش کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک راز جب کھلتا ہے اس کے اندر کئی سو اور کئی ہزار اسرار مزید منہ کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب ہماری طرف آؤ، ہمیں بھی ذرا کھولنے کی کوشش کرو، ان سوالوں کا بھی جواب دو۔ ابھی تو ہم اس ایک 3 ڈائمینشنل یا 6 جہتی کائنات ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اور آئنسٹائن نے آ کر کہا نہیں یہ 4 جہتی ہے، 3 جو ہے وہ فزیکل ہیں، طبی ہیں جو طبیعیاتی ہیں نظر آتی ہیں، اور ایک جو ہے وہ ٹائم ہے جو چوتھی اس کی جہت ہے، وہ محسوس ہوتی ہے اور وہ ورچوئل ہے۔ انسان چونکہ خود 3 ڈائمینشنل ہے، 3 میں رہتا ہے، تو اس کو چوتھی محسوس ہوتی ہے، اسے دیکھ نہیں پاتا، اس پر گزرتی ہے، بیتتی ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ پھر یہاں تک تو آئنسٹائن پہنچا تھا، اس کے بعد اور تھیوریز آئیں، ابھی ایک اور سٹرنگ تھیوری آئی ہے، انہوں نے کہا کائنات 4 جہتی بھی نہیں ہے، یہ 10 جہتی ہے، اس کی 10 ڈائمینشنز ہیں۔ ان سے جب پوچھا کہ یہ 10 ڈائمینشنز کیسی ہیں، انہوں نے کہا یہ جو 10 ڈائمینشنز ہیں، 4 تو وہ ہیں 3 نظر آتی ہیں، 1 محسوس ہوتی ہے، باقی جو 6 ہیں وہ کرلڈ ہیں، وہ بل کھائی ہوئی ہیں، ہے ادھر ہی ہمارے آگے پیچھے ہی ہے، لیکن انسان 3 ڈائمینشن ہونے کی وجہ سے ان کو محسوس نہیں کر سکتا۔ کچھ اس پر جب میتھمیٹیکل ورک ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ حضرت مولانا روم تو پہلے ہی وہ دیکھ چکے تھے، آپ کا جب کلام پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے آپ ان ساری جہتوں سے واقف تھے، لیکن وہ بیان نہیں کر سکتے کہ جن کو بیان کرنا ہے وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، ان کو خبر ہی نہیں ہے، وہ بیان کریں تو ان کو کیا بیان کریں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کو شاید اس چیز کی فلاں کو خبر نہیں تھی، یہ تو عام بندے کی بات ہے۔ بعض لوگ پیغمبر کی ذات تک جا پہنچتے ہیں، پیغمبر نے بھی بات کرنی ہے تو جتنی کوئی سمجھے اتنی ہی کرنی ہے، کسی عالم نے بھی اتنی بات کرنی ہے جتنی اگلے کی سمجھ ہو۔ وہ کہتے ہیں ایک مخلوق ہے جو 2 ڈائمینشنل ہے، میز کی سطح پر رہنے والی بھی ہے، اس کو 3 ڈائمینشنل نظر ہی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں سائنٹسٹ کہ اگر اس کے اندر ہم داخل ہو جائیں نا، اس کو پکارے اس مخلوق کو، تو وہ ڈر جائیں گے کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے، یہ کون بول رہا ہے، اور اگر ان کو اٹھا کر باہر لے جائیں نا، وہ تیسری جہت کو دیکھیں، اس عالم کو دیکھیں کہ یہاں پر تو چیزیں پھیلی ہوئی بھی ہیں جن کی لمبائی چوڑائی اور اونچائی بھی ہے، ادھر تو صرف جو تھا وہ سائے کی طرح تھی، تو وہ جب اس کو دیکھیں گی پریشان ہو جائیں گی، کہیں گے یہ کون سی چیز ہم نے دیکھ لی۔ اور اگر ان کو واپس اسی جگہ پھینکا جائے سطح پر، تو اس مخلوق سے کہیں گی کہ ہم نے ایک اور جہت دیکھی ہے، وہ کہیں گے تم پاگل ہو گئے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو، یہی کچھ ہے جو ہم نے دیکھا ہوا ہے، اس کے ارد گرد اور کچھ نہیں ہے۔ بات یہی ہے، بار بار مولانا روم بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ جب تم ان ڈائمینشنز میں جاؤ گے، ان کی سیر کرو گے، تو یہاں والے نہیں سمجھیں گے۔ آپ نے ہاتھی کی مثال دی ہے، آپ نے ہاتھی کی مثال دی کہ اندھیرے کمرے میں ہاتھی ہے، اور لوگ جا جا کر ہاتھ لگا کر کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون سی چیز ہے۔ ایک کا اس کے سونڈ پر ہاتھ پڑا، اندھیرا کمرہ تھا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، باہر آ کر پوچھا ہاتھی کیسا ہے، اس نے کہا وہ تو ایک پائپ کی طرح کا ہے۔ کسی کا ہاتھ اس کے جو ہے وہ ٹانگ پر پڑا، لیگز پر پڑا، باہر آ کر پوچھا ہاتھی کیسا، اس نے کہا ایک ستون کی طرح ہے۔ کسی کا اس کے کان پر پڑا، پوچھا ہاتھی کیسا ہے، کہا وہ تو ایک پنکھے کی طرح ہے۔ کسی کا ہاتھ اس کے پیٹ پر پڑا، اس سے پوچھا ہاتھی کیسا ہے، تو اس نے کہا وہ تو ایک ڈھول جیسا ہے۔ جس نے جیسا دیکھا تھا، جیسا محسوس کیا، بیان کر دیا، لیکن جب روشنی ہوئی، جب سب کو دکھایا گیا، تو پتہ چلا سارے ہی اندازے غلط تھے۔ جو بھی علم کے ہم نے سوتے، جو بھی ہم نے وہ چراغ جلا رکھے تھے تھوڑے تھوڑے علم کے، وہ سارا ہی غلط ثابت ہو گیا۔ آپ کائنات کو سمجھاتے ہیں کہ حقیقت
تمہیں جتنا جتنا نظر آ رہا ہے تم سمجھتے اتنی ہے، لڑا نہ کرو، یہ اتنی نہیں ہے، اس سے آگے کی بہت سی باتیں ہیں، اس سے اگلی باتیں ہیں۔ وہ سٹرنگ تھیوری والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی 5ویں ڈائمینشن میں داخل ہو جائے نا، کہتے ہیں ہم 3 ڈائمینشنل وقت کی ایک سمت میں حرکت کر سکتے ہیں، وقت کی ایک سمت میں، ہم ماضی میں نہیں جا سکتے، صرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جو 5th ڈائمینشن والے ہیں کہتے ہیں ادھر جو مخلوق ہے وہ وقت میں آگے بھی جاتی ہے، پیچھے بھی جا سکتی ہے، وہ مستقبل میں بھی جا سکتی ہے، وہ ماضی میں بھی جا سکتی ہے۔ ان کے نزدیک ماضی، حال، مستقبل کچھ بھی نہیں ہے، جدھر مرضی ہے سفر کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اس سے آگے سٹرنگ تھیوری والے، ابھی مولانا روم کی بات تو کریں گے، ابھی تو دنیا والے جو بغیر عشق کے چلتے ہیں، جو میتھ پر چلتے ہیں، جنہوں نے ابھی عشق کو چکھا نہیں ہے، جو ابھی صرف ڈارون کی تھیوری لیے پھرتے ہیں، ان کو آپ بتا رہے ہیں، وہ سائنسدان سمجھا رہے ہیں کہ اس پر اکتفا نہ کرو، اسے سب کچھ نہ سمجھو، اس پر بحثیں ابھی بند کرو۔ وہ کہتے ہیں ابھی کوئی 7ویں اور 8ویں ڈائمینشن میں داخل ہو جائے نا، تو کہتے ہیں ادھر تو ایسا ہے کہ ادھر بندے کام نہیں کرتے، کام کی ضرورت نہیں، ادھر جو سوچتے ہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے، وہ بس سوچتے ہیں اور ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پاک فرماتا ہے کہ حضرت آصف بن برقیہ نے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ بس آنکھیں بند کریں اور آنکھیں کھولیں گے تو تخت سامنے ہوگا۔ اب وہ کیا تھا، جو سوچا وہ ہو گیا۔ اور حضرت مولانا روم یہ ساری مثالیں دیتے ہیں، وہ ہدہد کی مثال بھی دیتے ہیں، ملکہ بلقیس بھی دیتے ہیں، آصف بن برقیہ کی بھی، اور یہ سمجھاتے ہیں کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو، جس دنیا میں تم رہتے ہو، یہ صرف سب کچھ وہی نہیں ہے جو تمہیں نظر آتا ہے، ہاں اس کے ساتھ اور بھی دنیا ہے، ایسی بھی دنیا ہے جہاں پر زبان بولتی ہے، اللہ کے بندے کی زبان بولتی ہے اور ویسا ہی ہو جاتا ہے، ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک ماضی، حال، مستقبل کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں پر 3 میل دور سے، 5 کلومیٹر دور سے چونٹی بات کرے تو دور کھڑے سن لیتے ہیں، فتبسم ضاحکا بھی کر دیتے ہیں۔ وہ پھر ان کی باتیں اور ہیں۔ تم خود پر سب کو قیاس نہ کیا کرو، خود پر سب کو قیاس کرو گے تو خود بیوقوف بنو گے۔ یہ حقیقت صرف تم تک 3 ڈائمینشنل ہے، اس سے آگے کی دنیایں بھی ہیں، اس سے آگے کی جگہ بھی ہیں، جہاں تک تم اگر سفر کرو گے تو تمہیں خبر ہوگی کہ بس سوچنے کی بات ہے، ہو بھی جاتا ہے۔ ابھی جہاں پر عرش ہے اور جہاں پر جا کر جبریل بھی جواب دے جاتے ہیں، اور وہاں سے آگے پھر جب اللہ کے محبوب گزرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کون سی دنیا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں پر ہے، وہ کس جگہ پر ہے، وہ کون سی ڈائمینشن، وہ تو ہے ہی ڈائمینشن لیس۔ یہ تو مخلوق کے لیے ڈائمینشنز ہیں، جہتیں ہیں۔ وہ دنیا ایسی ہے جہاں پر جہت ہی ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر یہ سارے تصورات ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ لامکاں ہے، یہ اسپیس اینڈ ٹائم کا علاقہ ہے، وہ علاقہ ہے جہاں پر نہ سپیس ہے نہ کوئی ٹائم ہے، وہ لامکاں ہے، وہ لازمہ ہے۔ اس کی بات جب حضرت مولانا روم کرتے ہیں تو کہتے ہیں اب زبان خاموش کر لے، بات جب مصطفیٰ کے در کی آئے، آپ کی ذات کی آئے تو پھر خاموش رہ، ادھر تو نیچے والے بڑے ہیں، ان کی باتیں تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ آپ پھر یہ سمجھاتے ہیں اگر ان دنیاؤں میں جانا ہو، اور ہر بندہ، سائنس تو ترقی کرے گی تو کرے گی، وہ تو ابھی روشنی کی رفتار کو ماپتی پھر رہی ہے، ابھی تو اس دنیا میں پھر رہی ہے، اور ابھی کہتی ہے اتنے دور دور فاصلے ہیں، روشنی کی رفتار سے بھی سفر کریں تو یہ طے ہوتے نہیں ہے۔ اور مولانا روم یہ سمجھاتے ہیں نہیں، ایک طریقہ ہے، اس کو طریقے عشق کہتے ہیں، اس کو طریقے اس کہتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے اس میں من کو صاف کرنا پڑتا ہے، اس میں نفس کو پاک کرنا پڑتا ہے، اس میں پاک کر کے پھر کسی کے عشق میں گرفتار ہونا پڑتا ہے، اس کی خاطر تڑپنا پڑتا ہے۔ جب تم اس دنیا میں پہنچ جاؤ پھر عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اور آپ نے فرمایا آخر میں، گفتگو تو ابھی جتنی ہو سکے لیکن مہمانان گرامی ہے، ہو سکتی ہے تو چند اشعار حضرت مولانا روم کے اسی عشق پر اور اسی پر مجھے راجہ صاحب نے کہا کہ اب ذرا مترنم بھی سنائیے گا، وہ سنا کر ختم کرتے ہیں کہ عشق آپ بیان کیسے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شاد باش ہے
عشق خوش سودائے ماں، کہتے ہیں عشق خوش رہ، میں نے کیسا سودا کر لیا، شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، کہتے ہیں میری ساری بیماریوں کا، روحانی بیماریوں کا علاج عشق ہے، طبیب وہ ہے، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نحوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالینوس ماں، کہتے ہیں میرا افلاطون بھی تو ہے، میرا جالینوس بھی، میرے دماغ کا علاج بھی تو ہی کرتا ہے، میرے جسم کا علاج بھی تو ہی کرتا ہے، نحوت اور ناموس کے بت تو ہی توڑتا ہے، یہ ویسے نہیں ٹوٹتے، ناموس کا بت ٹوٹے تو عشق شروع ہوتا ہے، یہ کوئی اور نہیں توڑتا، یہ عشق سے ہی ٹوٹتا ہے، اے الہ اے دوائے نحوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالینوس ماں، اور وہ بات عشق جانے جس میں خاک از عشق بر افلاک شد، جس میں خاک عشق آ جائے یہ افلاک سے اوپر نکل جاتا ہے، عشق جس میں خاک از عشق بر افلاک شد، کوہ در رقصام دو چالاک شد، کہتے ہیں عشق اگر پہاڑوں میں آ جائے تو پہاڑ اور کوہ وہ بھی رقص کرنے لگ جائے، وہ بھی وجد میں آ جائے، عشق جانے طور آمد آشکا، طور مست و خر موسیٰ صائقا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حضرت مولانا روم کا وہ جو عشق ہے اس کا کوئی ہلکا سا چھوٹا سا ذرہ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اس محفل کرنے والوں کو سلامت رکھے اور ان کو بہت برکتیں عطا